الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، آج کی مجلس میں تراویح سے متعلق کچھ مسائل آپ کے سامنے ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ میں نے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کی راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور اس کے دل میں ایمان ہو اور ثواب کی امید رکھتا ہو، اسے ایک عبادت سمجھتا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سمجھتا ہو، صرف کھلواڑ کے طور پر اگر اس کو نہ لے، سنجیدگی سے ایمان کے ساتھ اور ثواب کے یقین اور امید کے ساتھ کوئی شخص رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے، یعنی تراویح پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہم سے دن رات ہر وقت پتہ نہیں چھوٹے بڑے کتنے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ہم رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگا کر، دل لگا کر تراویح کی نماز پڑھ لیں اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں، تو اس سے بڑا اور انعام کیا ہو سکتا ہے؟ بہت بڑے انعام کی بات ہے۔ تراویح کی اہمیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت تھی، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن مسجد نبوی میں صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھائی۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے گھر میں تشریف لے گئے، پھر نکل کر کے آئے اور صحابہ کرام کو لے کر کے تراویح کی نماز پڑھی۔ پھر دوسرے دن ایسے ہی ہوا، پھر تیسرے دن ایسے ہی ہوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پہلے دن صحابہ کرام کو بہت شوق تھا نماز پڑھنے کا، دوسرے دن دیکھا تو اور زیادہ صحابہ کرام کی بھیڑ تھی، تیسرے دن دیکھا تو اور زیادہ صحابہ کرام کی تعداد تھی، پہلے دو کے مقابلے میں بھی زیادہ۔ 3 دن تک نماز پڑھائی۔ چوتھے دن عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور تراویح پڑھانے کے لیے باہر تشریف نہ لائے۔ صحابہ کرام کی بھیڑ مسجد میں جمع ہو گئی اور اس انتظار میں تھے صحابہ کرام کے تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، لیکن آپ گھر سے باہر نہ نکلے۔ بعض صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ حجرہ مبارکہ کے قریب جا کر کے انہوں نے سبحان اللہ بھی زور سے پڑھا، کسی نے زور سے جا کر کے حجرہ مبارکہ کے پاس کھنکارا کھانسا، کسی نے لا الہ الا اللہ پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر یہ تمام آوازیں سنتے رہے۔ اس کے بعد صبح کو صحابہ کرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رات میں تمہاری تمام حرکتوں کو سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، لیکن میں جان بوجھ کر کے نکل کر کے نہیں آیا اور میں نے تراویح کی نماز تم کو نہیں پڑھائی، اس لیے کہ میں نے 3 دن میں تمہارے اندر جو ذوق و شوق دیکھا اور جس شوق سے تم نے تراویح کی نماز پڑھی، تو میرے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر اسی طریقے سے تمہارا ذوق و شوق بڑھتا رہا تو تمہارے ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں اس نماز کو فرض نہ کر دے، اور پھر تم تو صحابہ ہو، تمہیں نبی کی صحبت حاصل ہے،
تمہارا ایمان جتنا مضبوط ہے اتنا بعد کے لوگوں کا نہیں ہوگا، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والی میری امت پریشان ہو جائے اور اس فرض کو ادا نہ کر سکے۔ بعد میں آنے والی امت اگر اس فرض کو چھوڑ دے گی اور ادا نہیں کر سکے گی تو وہ گنہگار ہوگی۔ اس لیے میں نے اس ڈر سے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے اس نماز کو پڑھانے کے لیے مسجد کے اندر جماعت نہیں کی اور میں نہیں آیا۔ لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر پابندی کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا آپ کی نماز 11 مہینوں کی نماز کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی تھی، بڑھ جاتی تھی، اور کئی روایات کے اندر تعداد کے ساتھ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور 3 جو نماز پڑھائی ہے وہ 20 رکعت پڑھائی ہے۔ بہرحال 3 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھائی، لیکن صحابہ کرام بھی اپنی اپنی پڑھتے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اپنے پڑھتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہی رہا، صحابہ کرام اپنے طور پر تراویح کی نماز پڑھتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 2.5 سال ہے، اور اس 2.5 سالوں کے اندر بہت سارے فتنے کھڑے ہو گئے تھے، ان تمام فتنوں کو ختم کیا حضرت ابوبکر صدیق نے، دن رات انہی فتنوں کو ختم کرنے میں اور اسلامی نظام کے مضبوط کرنے میں لگے رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے اور آپ کا وصال ہوا ہے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، تو بہت سے لوگ جو عرب کے دیہات میں اور قبائل میں رہتے تھے انہوں نے ایمان سے پھر انکار کر دیا اور دوبارہ سے مرتد ہونے لگے۔ کئی نبوت کا دعویٰ لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ یمامہ کے اندر ایک آدمی نبوت کا دعویٰ لے کر کھڑا ہو گیا، اسود عنسی ایک آدمی تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، طلیحہ اسدی ایک عورت تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، 3 نبوت کا دعویٰ کر کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ کچھ پکے سچے مسلمان تھے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور یوں کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اب ہم کسی کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے بہت عجیب حالات تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کے اندر جو ایک نبی بن کر کے کھڑا ہوا تھا، اس کا نام مسیلمہ کذاب تھا، اس کی سرکوبی کے لیے لشکر کو روانہ کیا۔ اسود عنسی نے نمٹنے کے لیے بھی ایک لشکر کو روانہ کیا۔ طلیحہ اسدی جو عورت تھی جس نے یہ کہا تھا کہ میں نبی ہوں، اس سے نمٹنے کے لیے ایک لشکر کو روانہ کیا۔ جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کرتے تھے ان سے نمٹنے کے لیے ایک لشکر کو روانہ کیا۔ اتنی سختی بڑھتی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ارحم امتی بی امتی ابوبکر، کہ میری امت میں میری امت کے اوپر سب سے زیادہ رحم اور شفقت اور نرمی کرنے والے ابوبکر ہیں۔ جن کو امت میں سب سے زیادہ رحم دل بتلایا تھا، انہوں نے اتنی سختی کی تھی کہ دوسری جانب حضرت عمر تھے، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اشدہم فی امر اللہ عمر، کہ اللہ کے دین کے سلسلے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں۔ تو حضرت عمر کا تو سخت فرمایا تھا، اور حضرت ابوبکر کو سب سے زیادہ نرم دل اور رحم کرنے والا اور شفیق اور شفقت کرنے والا فرمایا تھا۔ لیکن جب ارتداد پھیلا اور کئی آدمی نبوت کا دعویٰ لے کر کھڑے ہو گئے، بہت سے لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ایک دن بتلایا تھا کہ صدیق اکبر ہیں، اور صدیق میں اور نبی میں صرف ایک درجے کا فاصلہ ہوتا ہے کہ وحی نہیں آتی صدیق کے پاس، باقی ساری چیزیں نبی والی ہوتی ہیں۔
تو ان کو اتنی غیرت آئی کہ میرے ہوتے ہوئے دین میں کمی ہو جائے، دین کے اندر نقص آ جائے، دین میں لوگ عیب کر لگانے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دین میں کوئی کمی نہیں آنے دینی، اس لیے بہت سختی برتی۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے اور جا کر کے یہ کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، ذرا امت کے اوپر رحم کیجیے۔ تو سخت جواب دیا حضرت ابو بکر نے اور یہ کہا تھا، عمر اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، زمانے جاہلیت میں بڑے بہادر اور بڑے سخت دل اور بہت مضبوط دل کے بنتے تھے، اور اسلام کے اندر آ کر کے اب آپ کمزور دل کے ہو گئے، ذلت اور خواری کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ اللہ نے ہمیں عزت دی، ہم عزت کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر نے یہ جواب دیا تو میرے دل میں جو وسوسے تھے سارے ختم ہو گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ حق پر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر نے فرمایا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی ہوتی رہے، اس میں لوگ عیب جوئی کرتے رہیں، اس کو آدھا دین پر عمل کرتے رہیں، آدھے کو چھوڑتے رہو اور میں زندہ رہوں؟ میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کمی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال 2.5 سال اتنی محنت کی کہ جتنے فتنے تھے سب کا صفایا ہو گیا اور عرب کے اندر شاندار امن و سلامتی کا ماحول بن گیا۔ بعد میں وہی حضرت عمر جنہوں نے حضرت ابو بکر سے یہ کہا تھا کہ کچھ رحم کیجیے، یہ فرمایا کرتے تھے اپنی زندگی میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر اپنی زندگی کی 2 راتوں کی عبادت مجھے دے دیں اور میری پوری زندگی کی عبادت لے لیں تو میں سمجھوں گا کہ مجھے بہت نفع کا سودا ہوا ہے، میں اپنے لیے بہت نفع سمجھوں گا اس میں۔ اگر 2 دن کی عبادت لے لیں، دے دیں اور میری پوری زندگی کی عبادت لے لیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ کون سی 2 راتیں؟ تو فرمانے لگے، ایک تو ہجرت کی رات، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مکے کے لوگ جمع تھے اور قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا تھا اور بالکل پختہ ارادہ تھا، پورے تمام مکے کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے۔ جب مکے کو چھوڑ کر کے مدینے کی طرف ہجرت کر کے نکلے، تنہا حضرت ابو بکر ساتھ میں تھے، جان کا خطرہ تھا، 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہے۔ اس دن کا جو ثواب حضرت ابو بکر کو ملا ہے وہ مجھے دے دیں۔ اور فرمایا دوسری وہ رات جس دن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور فتنے کھڑے ہوئے، اور ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابو بکر نے سخت فیصلے لیے، اور جس کے نتیجے میں عرب کے اندر امن و سلامتی ہو گئی، تو سارے فتنے ختم ہو گئے۔ تو اس دن کی عبادت اگر ابو بکر مجھے دے دیں، ان 2 راتوں کی عبادت دے دیں اور باقی میری پوری عمر کی عبادت لے لیں، تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ میں سمجھوں گا کہ میرے لیے بہت نفع کا سودا ہو گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ہمارے سرپرست، ہمارے بڑے، ہمارے ایک طرح سے کہیے کہ والد، امت کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور امت اکیلی یتیم کے طور پر رہ گئی، اور چاروں طرف سے فتنے کھڑے ہو گئے۔ مدینے کے اوپر لوگ حملہ کرنے کے لیے لشکر لے کر کے نکل پڑے، مدینے کے ہر راستے پر دشمنوں کا لشکر پڑا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہماری صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے سخت سردی کی رات ہو، بکریوں کا ریوڑ ہو، اور بکریوں کے ریوڑ کو ان کا چرواہا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ بکریوں کو سردی بہت لگتی ہے اور ٹھنڈ کو بکری برداشت نہیں کر پاتی، انہیں ٹھنڈ سے بچانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ تو سردی کی رات ہے، بکریوں کا ریوڑ ہے، چرواہا ان کے سے ٹھنڈ سے بچنے کا سامان کریں، انتظام کریں، لیکن چرواہی چھوڑ کر کے بھاگ گیا، تو ان بکریوں کا کیا بنے گا ٹھنڈ کے اندر مرنے کے علاوہ؟ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ بالکل صورتحال یہی ہو گئی تھی کہ چاروں طرف سے دشمن مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا، ہم تو بغیر چرواہے کے بکریوں کی ریوڑ کی طرح رہ گئے تھے۔ لیکن اس وقت میں فرماتے ہیں کہ جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ، اللہ بہتر بدلہ دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقامی کی
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو ادا کیا۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ تراویح کا مسئلہ ایسے ہی تنہا چلتا رہا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے تراویح کے معاملے پر، مسئلے کو حل کرنے پر توجہ نہیں ہو پائی۔ 2.5 سال میں سارا فتنہ ختم ہو گیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں خلافت پر، تو فتنے تو حضرت ابوبکر ہی ختم کر چکے تھے، میدان بالکل صاف ملا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کام کرنے کے لیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اگر تاریخ کی کتابوں کو، ہسٹری کی کتابوں کو، سیرت کی کتابوں کو پڑھیں تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں اسلام کا علاقہ اتنا ہی تھا کہ جتنا نبی کے زمانے میں تھا، لیکن حضرت عمر کے آتے ہی اسلام آگے کو بڑھا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ بڑھا۔ پورا ایران فتح ہوا، پورا عراق فتح ہوا، مصر فتح ہوا، فلسطین فتح ہوا، یعنی اسلامی مملکت کا دائرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں 10 گنا بڑھ گیا اور اتنی بڑی حکومت ہو گئی تھی کہ اسلامی مملکت میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر اگر کوئی آدمی سفر کرتا تو 2 مہینے میں پہنچتا تھا۔ پیدل کا، اونٹ کے زمانے کا سفر تھا، بہت زمانہ وسیع ہو گیا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے اجتماعی مسائل حل کیے گئے۔ طلاق کا مسئلہ بھی ان کے زمانے میں حل ہوا، تراویح کا مسئلہ بھی ان کے زمانے میں حل ہوا، اور بہت سے مسائل ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں اور صحابہ کرام کے اعمال کو مانتے نہیں ہیں، وہ ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ عمر نے ہی کیوں کیا یہ کام، نبی نے کیوں نہیں کیا، حضرت ابوبکر نے کیوں نہیں کیا۔ لیکن ترجیحات ہوتی ہیں، کسی وقت میں کوئی کام اہم ہوتا ہے، کسی وقت میں کوئی کام اہم ہوتا ہے۔ اس وقت میں مان لو اگر حکومت کووڈ پر توجہ دینے کے بجائے پل بنانے میں، روڈ بنانے میں لگی رہے تو حکومت کو لوگ برا کہیں گے، لیکن کووڈ پر پوری حکومت کی توجہ ہوگی، پورا عملہ اور تمام افسران ملازمین کووڈ پر لگے رہیں گے تو سڑکیں، پل اور دیگر چیزوں پر توجہ نہیں ہو پائے گی، تو کام کمزور پڑے گا۔ بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیجیے، اب کووڈ کا معاملہ ختم ہو جائے، اگلی حکومت آئے اور اگلی حکومت آ کر کے روڈ بھی بنائے، پل بھی بنائے، پانی کا بھی انتظام کرے، بجلی بھی اچھی سپلائی دے، تو لوگ کہیں گے کہ پہلے لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ تو پہلے کووڈ کا زمانہ تھا، انہوں نے اس کام کو کیا۔ یہی صورتحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں تھی، لیکن جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو فتنے ختم تھے، اب گھر کے اندر کی جو چیزیں تھیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ نبی اکرم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کا جو معاملہ منتشر چل رہا تھا، الگ الگ صحابہ کرام پڑھتے تھے، تو ان تمام صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع کر دیا اور یہ کہا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز سب کو پڑھنی ہے، ایک جگہ جماعت ہوگی اور 20 رکعت جماعت ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 20 رکعت نہ ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 20 رکعت شروع کی ہو، 20 پہلے سے چل رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کیا ہے کہ صحابہ کرام الگ الگ پڑھتے تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کر کے ان کے پیچھے تمام صحابہ کو جمع کر دیا۔ تو ایک امام پر جمع تو کیا حضرت عمر نے، باقی 20 رکعت کا معاملہ پہلے سے تھا۔ اور اگر مان لی جائے بالفرض کہ 20 رکعتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کی، تب بھی کیا پریشانی کی بات ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تمہارے ذمہ لازم ہوگا میری سنت کو پکڑنا، اس پر عمل کرنا، اور خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا اور عمل کرنا۔ اور دنیا جانتی ہے کہ خلفاء راشدین میں دوسرے نمبر پر حضرت عمر ہیں، تو اگر انہوں نے ایک سنت کو جاری کیا تو اس پر عمل کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کرنے سے۔ خیر، 20 رکعت کا تعلق اسی وقت سے چلا رہا ہے، اور تراویح 20 رکعت مسنون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی۔ اب چند مسائل میں تراویح کے متعلق اور جلدی سے بیان کر دوں۔ ایک مسئلہ تراویح سے متعلق یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تراویح کی نماز ہوگی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص تراویح کے وقت میں کہیں کسی مشغولی کی وجہ سے لیٹ آئے اور تراویح سے پہلے جو عشاء کی جماعت ہوتی ہے وہ ہو چکی ہو، عشاء کی جماعت ہو چکی، تراویح کی نماز شروع ہو چکی، اب آنے والا شخص اگر جلدی سے وضو کر کے امام صاحب کے ساتھ تراویح میں شریک ہو جائے اور اس کی عشاء کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، وہ اس نے نہیں پڑھی ہے ابھی،
وہ یہ چاہے کہ تراویح میں امام صاحب کے ساتھ پڑھ لوں اور تراویح پڑھنے کے بعد پھر عشاء کی نماز پڑھ لوں گا، تو اس کی تراویح کی نماز نہیں ہوگی۔ تراویح کی نماز عشاء کی نماز کے بعد ہی ہے۔ اب اگر کوئی تاخیر ہو جاتی ہے، کسی کو آنے میں دیر ہو جاتی ہے، لیٹ آتا ہے، تو وضو کر چکا ہے یا وضو کرنا ہے تو وضو کر کے پہلے اکیلے کھڑے ہو کر کے 4 رکعت نماز عشاء کی پڑھ لیں، اور عشاء کی 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب کے ساتھ تراویح کے اندر شریک ہو جائے۔ اب جو تراویح چھوٹ گئی ہے اسے چاہے تو وتر سے پہلے پوری کر لے، چاہے وتر پڑھنے کے بعد جتنی رکعت چھوٹ گئی تھی، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنی چھوٹ گئی تھی وتر کی نماز پڑھنے کے بعد۔ لیکن ایسا نہ کرے کہ وتر سے پہلے تراویح پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور وتر کی جماعت چھوڑ دے۔ وتر کی جماعت اگر شروع ہو چکی ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں فوراً شروع ہو جاتی ہے، تو وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور وتر کی نماز کے بعد میں جو چھوٹی ہوئی تراویح ہے اس کو پوری کرے۔ لیکن اگر کسی شخص کی تراویح بالکل ہی چھوٹ گئی، جماعت کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکا، اس کے بعد وقت تنہا پوری رات کے اندر اکیلے بھی نہیں پڑھ سکا گھر پہ یا مسجد میں، پوری رات گزر گئی تراویح پڑھی ہی نہیں، اگر پوری رات گزر گئی تراویح مکمل چھوڑ دی تو پھر یاد رکھیے کہ تراویح سنت ہے اور سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، اس لیے اب اس تراویح کی قضا نہیں کرنی، بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے کہ مجھ سے تراویح چھوڑ گئی، اللہ معاف کر دیجیے، توبہ کرنی ہے بس۔ تراویح میں پورے رمضان کے اندر 1 مرتبہ مکمل قرآن کریم سننا سنت ہے، تراویح مستقل سنت ہے اور قرآن شریف سننا مستقل سنت ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی جگہوں پر بہت سے تجار، بزنس والے لوگ 6 رکعت کی تراویح پڑھ لیتے ہیں، یا 6 دن کی تراویح پڑھ لیتے ہیں، یا 5 دن کی تراویح پڑھ لیتے ہیں، یا 10 دن کی تراویح پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پڑھیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 دن کی تراویح ہوتی ہے تو قاری صاحب اتنی تیزی کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے ہیں کہ گھاس کاٹتے ہوئے ہوائی جہاز کی اسپیڈ پر چلتے ہیں، بس یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ قرآن شریف کے ساتھ ایک طرح سے کھلواڑ ہوتا ہے۔ قرآن شریف کی اطمینان سے صاف صاف ایک ایک لفظ الگ الگ سمجھ میں آنا چاہیے، اس طریقے سے پڑھا جائے۔ ہم 5 رکعت اور 6 رکعت تراویح، 5 دن اور 6 دن کی تراویح کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ کوئی صحیح مفتی، کوئی دیندار مفتی بہتر نہیں کہتا کہ 5 دن کی تراویح پڑھی جائے یا 6 دن کی تراویح پڑھی جائے۔ بہت سے لوگ تو 3 دن کی تراویح پڑھتے ہیں، 10 پارے ایک دن کے اندر ہوتے ہیں، لیکن وہاں قرآن کریم کیسا پڑھا جاتا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ چلو 5 دن کی تراویح پڑھ لی، 6 دن کی آپ نے تراویح پڑھ لی، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ 6 دن کی 5 دن کی تراویح پڑھنے کے بعد پھر بالکل تراویح چھوڑ دی جاتی ہے۔ دیکھیے 2 سنتیں الگ الگ ہیں، ایک قرآن کریم مکمل تراویح میں سننا الگ سنت ہے، اور پورے مہینے تراویح پڑھنا الگ سنت ہے۔ اگر کسی نے 10 دن کی 6 دن کی تراویح میں پورا قرآن کریم سن لیا تو چلیے ایک سنت پر تو عمل ہو گیا کہ پورا قرآن کریم سن لیا، لیکن پورے مہینے 20 رکعت روزانہ تراویح پڑھنا یہ مستقل سنت ہے، تو ایک سنت پر تو عمل ہوا۔ اب اگر کوئی تراویح چھوڑ دیتا ہے تو دوسری سنت بالکل چھوٹ رہی ہے۔ تراویح بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے، چاہے الم ترا کیفا سے پڑھے، 1 مرتبہ قرآن کریم پورا سننے کے بعد 1 مرتبہ قرآن کریم مکمل سننا تراویح کے اندر سنت ہے۔ 2 مرتبہ سن لے تو بہت اچھا ہے، 3 مرتبہ سن لے تب بھی اچھا ہے، لیکن 3 مرتبہ سے زیادہ بہتر نہیں سمجھا جاتا، ٹھیک نہیں لگتا، اس لیے کہ اس میں قرآن کریم کا حق ادا نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھنے کی ہدایت کی ہے کہ جلدی نہ پڑھا جائے، صاف صاف پڑھا جائے، ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، تو وہ پڑھنا نہیں ہو پاتا ہے۔ خیر، تراویح کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بھول کر کے 2 رکعت کے بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس نے 3 رکعت پڑھ لی ایک سلام سے، تو اگر ایک سلام سے 3 رکعت پڑھ لی گئی ہے تو وہ 3 رکعت باطل ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور 3 رکعتوں میں جو قرآن کریم پڑھا ہے اس کو بھی دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا۔ ایک شکل اور ہے، 2 رکعت کوئی امام صاحب سے غلطی ہو گئی، اکیلے میں کوئی تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت پر بیٹھا اور بیٹھ کر کے قاعدہ کر کے تحیات پڑھ کر کے پھر کھڑا ہو گیا، بھول کر کے یہ سمجھ کر کے 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہوں، اور اس نے 4 رکعت پڑھ لی،
4 रकात नमाज पढ़ने के बाद उसे याद आया कि मैं तो तरावी पढ़ रहा था, कि मैंने 4 रकात पढ़ ली। तो जो बाद वाली 2 रकात है वो तो तरावी होती है, शुरू की जो 2 रकात है वो नफिल बन जाती है। शुरू की 2 रकात में जो कुरान शरीफ पढ़ा गया है उसे दोहराना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। 4 रकात उसकी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन आखिर की 2 रकात होगी तरावी की और शुरू की 2 रकात होगी सुन्नत की। तरावी के सिलसिले में एक मसला ये भी है कि अगर कोई शख्स घर पर तरावी पढ़ा रहा है, बहुत से मकानात पर, बहुत से बिल्डिंगों में, बहुत से होटलों पर, कहीं शादी हाल में तरावी का इंतज़ाम होता है। अगर कहीं कोई मकान पर तरावी का इंतज़ाम है, वहाँ मर्द भी नमाज़ पढ़ते हैं और पीछे औरतें भी नमाज़ पढ़ती हैं, तो मकान पर अगर तरावी हो, पीछे औरतें खड़ी हों, तो पर्दे के साथ औरतें खड़ी हो सकती हैं। अगर कहीं किसी मकान में कोई हाफिज साहब तरावी पढ़ा रहे हैं और वहाँ पीछे सिर्फ औरतें खड़ी होती हैं, मर्द वहाँ कोई नहीं है, तो फिर 2 शक्लें होती हैं। जो हाफिज साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे जो औरतें खड़ी हैं, अगर उन औरतों में कोई एक औरत भी उनकी बहन या उनकी माँ या कोई बड़ी उम्र के हैं तो उनकी बेटी, यानी ज़ी रहम महरम औरत जिससे निकाह करना जायज़ नहीं होता, खाला फूफी कोई, अगर ऐसी औरत उन औरतों में शरीक है जो ज़ी रहम महरम है, जिनसे निकाह करना जायज़ नहीं होता है, अगर पीछे खड़ी हुई है और बाकी दीगर औरतें भी हैं, तब भी नमाज बिल्कुल सही होती है बग़ैर किसी कराहत के। लेकिन अगर अकेले तन्हा हाफिज साहब मर्द हैं, वो नमाज़ पढ़ा रहे हैं, पीछे मुक्तदी सिर्फ औरतें हैं, मर्द कोई नहीं, अकेली औरतें पीछे नमाज़ पढ़ रही हैं और औरतें सब अजनबी हैं, कोई उनमें न उनकी बहन है, न माँ है, न खाला है, न फूफी है, न बेटी है, ज़ी रहम महरम कोई औरत नहीं है। तो ज़ी रहम महरम औरत नहीं है, अगर अजनबी औरतें हैं तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन मकरूह होगी कराहत के साथ। और मकरूह नमाज का मसला ये होता है कि ज़िम्मे से नमाज तो साक़ित हो जाती है, गुनाह तो नहीं होता, लेकिन सवाब भी नहीं होता, सवाब बर्बाद हो जाता है। इसका भी लिहाज रखना चाहिए। घरों के अंदर जो तरावी होती है तो इसमें बहुत लापरवाही होती है। और भी कुछ तरावी से मुतल्लिक़ मसाइल हैं, वक्त काफ़ी हो चुका, रोज़ाना के मुकाबले में आज ज़्यादा ही टाइम हो गया, 20 मिनट मसाइल बयान किए जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज 30 मिनट होने वाले हैं। आइंदा इंशाअल्लाह 20 ही मिनट लिए जाएंगे, 30 नहीं लिए जाएंगे। नींद मुझे भी लग रही है, आपको भी लग रही है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना फ़ग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्ब इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहम।